السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت سی کچن ٹپس شیئر کروں گی جو آپ کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوں گی، اس لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اینڈ تک پورا دیکھیں تاکہ کوئی بھی ٹپ آپ سے مس نہ ہو سکے۔ مسور کی دال محفوظ رکھنے کے لیے۔ مسور کی دال کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر اس کے مرتبان یا ڈبے وغیرہ کے گرد تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگا دیا جائے تو ایسے میں دال کیڑا لگنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ آلو کے چپس خستہ اور کرارے تیار کرنے کے لیے۔ آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی سی پھٹکری ڈال دی جائے تو چپس خستہ اور کرارے ہو جاتے ہیں۔ فریج کو صاف کرنا۔ اگر فریج کا اندرونی حصہ میلا ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے صابن کو نیم گرم پانی میں ملا کر لیموں کا رس اور تھوڑا سا نمک ڈال دیں، اچھی طرح سے مکس کر لیں اور فریج کو اندر سے اس مکسچر کے ساتھ دھوئیں، بعد میں کسی سوتی کپڑے سے صاف کر دیں۔ اس ترکیب پر عمل کرنے سے فریج کے اندر سے ہر قسم کی پلاہٹ اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور فریج منٹوں میں صاف ہو جاتی ہے۔ دودھ جلنے سے بچانے کے لیے۔ دودھ سے فرنی، کھیر اور گجریلا وغیرہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کام میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں دودھ پیندے میں لگ نہ جائے۔ اگر ایسا ہو تو ساری محنت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ دودھ کے لگنے سے جہاں ذائقے میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے وہاں سارے دن کی محنت اور چیزیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ دودھ کو لگنے سے محفوظ کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ جس برتن میں بھی دودھ پکایا جا رہا ہو اس کی تہہ میں مناسب سائز کی پتلی سی پلیٹ رکھ دی جائے، تو اس طرح آگ کی حدت دودھ کو جلانے میں ناکام رہے گی اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ یعنی نیچے پلیٹ رکھی ہوگی تو آگ جو ہے وہ کم دودھ تک پہنچے گی، اس طرح سے دودھ لگنے سے محفوظ رہے گا۔ پلاسٹک کے برتنوں کی پلاہٹ دور کرنے کے لیے۔ پلاسٹک کے برتنوں کی پلاہٹ کو دور کرنے کے لیے برتنوں میں میٹھا سوڈا لگا کر پلاسٹک کی تھیلی میں 1 گھنٹے کے لیے بند کر کے رکھ دیں، پھر لیموں اور سرکے سے دھو لیں تو پلاسٹک کے برتنوں کی پلاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ۔ غسل خانہ میں زنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں تو کپڑے کو سرکہ میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑیں تو داغ دور ہو جائیں گے۔ میٹھا تیز کرنے کے لیے۔ میٹھا کھانے کے بچے کیا بڑے بھی بے حد شوقین ہوتے ہیں۔ زیادہ میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اعتدال کی راہ اختیار کیجیے۔ اگر آپ کم مقدار میں چینی یا شکر کا استعمال کرنا چاہیں اور پکوان میں میٹھا بھی کم نہ ہو تو کوئی بھی سویٹ ڈش تیار کرتے وقت اس میں شکر کے ساتھ 1 چٹکی نمک بھی شامل کر دیں تو اس سے میٹھا کھل جائے گا۔ صابن کم استعمال کرنے کے لیے۔ خواتین کے سامنے کپڑے دھوتے وقت 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کپڑوں کی عمدہ دھلائی ہو، یعنی دھلائی بہترین ہو، اور دوسرا کم سے کم خرچہ ہو، یعنی اس کے لیے کم صابن یا واشنگ پاؤڈر استعمال کرنا پڑے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے۔ اس کے لیے کپڑوں کو دھونے سے پہلے کچھ مقدار میں گرم پانی میں تھوڑی سی پھٹکری اور چاک کا چورا اچھی طرح شامل کر دیں اور پھر اسے پانی میں ڈالیں۔ اب چاہیں جو بھی آپ صابن استعمال کریں وہ ڈال کر کپڑے دھو لیں، اس طرح کم صابن لگے گا اور کپڑے بھی اجلے دھو لیں گے۔ پوڈنگ کو سانچہ سے نکالنے کے لیے۔ بعض اوقات پوڈنگ تیار ہونے کے بعد سانچے میں پھنس جاتی ہے، اسے نکالنا دشوار دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں پوڈنگ کو سانچے میں سے نکالنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ تولیے کو گرم پانی میں بھگو کر چند سیکنڈ کے لیے پوڈنگ کے سانچہ کے گرد لپیٹ کر رکھ دیں، تو اس طرح سے پوڈنگ آسانی سے سانچے میں سے نکل جائے گی۔ بند برتنوں کی صفائی کے لیے۔ مرتبانوں اور بوتلوں کی بو ختم کرنے کے لیے پانی اور بیکنگ پاؤڈر ڈال کر چند گھنٹے پڑا رہنے دیں، پھر سرف ڈال کر دھو لیں تو بو ختم ہو جائے گی۔ خالی بوتلوں پر ڈھکن لگانے سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اچھی طرح دھو کر اگر ڈھکن لگائیں تو بو پیدا نہیں ہوتی۔ اکثر بچوں کے اسکول کے یونیفارم کے لیے سفید رنگ کے موزے ہوتے ہیں جو بہت جلدی پلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سفید موزوں کی پلاہٹ کو دور کرنے کے لیے
سفید موزے مسلسل دھونے کی وجہ سے اپنی اصل چمک اور دھمک کھو دیتے ہیں اور دھونے کے باوجود بھی ان کی پلاہٹ دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں خواتین نیل کا سہارا لیتی ہیں۔ موزے نیلے تو ہو جاتے ہیں مگر ان کی سفیدی نہیں لوٹ پاتی۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ موزے دھونے سے پہلے ایک چھوٹے ٹب میں تھوڑے سے پانی میں ٹوتھ پیسٹ ملا کر اچھی طرح سے حل کر کے اس میں موزے ڈال کر 15 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد صابن سے دھو لیں تو اس سے نہ صرف ان کی زرد رنگت ختم ہو جائے گی بلکہ ان کی سفیدی بھی بحال ہو جائے گی۔ آپ بھی سفید موزوں کے لیے اس ٹپ کو ضرور آزمائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں۔ بیکنگ پاؤڈر کی تازگی جانچنے کے لیے بیکنگ پاؤڈر کی ضرورت خاص موقع پر ہی پڑتی ہے، جب آپ خاص طور پر کیک وغیرہ بناتے ہیں اور زیادہ عرصہ تک پڑے رہنے سے بیکنگ پاؤڈر خراب ہو سکتا ہے۔ ایسے پاؤڈر کو اگر استعمال کر لیا جائے تو اس سے ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ زیادہ عرصے سے پڑے ہوئے بیکنگ پاؤڈر کو جانچنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس سے آپ کی محنت بچ جائے گی۔ 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر لے کر آدھے کپ پانی میں ملا کر اچھی طرح سے پھینٹیں۔ اگر بلبلے بنے تو سمجھ جائیں کہ پاؤڈر ابھی استعمال کے قابل ہے، آپ اسے آرام سے استعمال کر سکتی ہیں۔ مکھن ہاتھوں پر نہ چپک سکے دودھ میں سے مکھن نکالتے وقت مکھن اکثر ہاتھوں سے چمٹ جاتا ہے، جسے بار بار چھڑانا پڑتا ہے۔ اس مشکل سے نجات کے لیے دودھ میں سے مکھن نکالتے وقت اپنی ہتھیلیوں پر تھوڑا سا املی کا گودا اچھی طرح سے مل لیں، صرف تھوڑا سا ہی ملیں، تو اس طرح سے مکھن ضائع نہیں ہوگا اور آپ کا قیمتی وقت بھی بچے گا، کیونکہ اب مکھن آپ کے ہاتھوں پر نہیں چپکے گا۔ مٹی کے برتنوں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے مٹی کے برتن ایک مخصوص درجہ حرارت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب یہ حرارت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چولہے پر رکھنے سے یہ مٹی کے برتن عام طور پر پھٹ جاتے ہیں یا ان میں شگاف پڑ جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو مٹی کے برتن یعنی ہنڈیا وغیرہ چولہے پر رکھنے سے پہلے ایک پیاز لے کر ان کے پیندے میں ہلکی سی رگڑ لی جائے تو اس سے مٹی کے برتن پھٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ بسکٹ کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے بسکٹ کے بند ڈبوں میں اگر نمک کی ایک چھوٹی سی پوٹلی ڈال دی جائے تو یہ بلاٹنگ پیپر یعنی سیاہی چوس کاغذ کی مانند کام کر کے تمام نمی کو جذب کر لیتی ہے۔ اس سے بسکٹ خستہ اور تازہ رہتے ہیں۔ یہ پوٹلی جب نمی کا شکار ہو جائے یعنی جب آپ کو گیلی لگے تو آپ اس پوٹلی کو بدل دیں۔ اس طرح سے آپ برسات کے موسم میں بسکٹ کی تازگی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتنوں سے ہلدی کے داغ دور کرنے کے لیے پلاسٹک کے برتنوں سے ہلدی کے داغ دور کرنے کے لیے بیسن سے رگڑ کر انہیں دھوئیں۔ آپ کو ان ٹپس میں سے کون سی اچھی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ اگر ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر اور سب سے پہلے ملیں۔ آپ سب کا شکریہ۔